اب باپا ہم نے جو ہے وہ آج مسجد قرطبہ جو اندلس ہے وہاں نگران شورا تشریف لے گئے تھے. پھر انشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. بڑے جس کو کہیں کہ دل دہلا دینے والے مناظر تھے, بڑے رقت انگیز مناظر تھے, وہ بھی ہم نے دکھانے ہیں. میں کچھ پہلے جو نیتیں آئی ہیں باپا ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم وہ قرطبہ کی ہمارا وہ مدنی گلدستہ تیار کر لیں. مدرسہ للبنین کی طرف سے اب تک کی جو کارکردگی آئی ہے 157 یونٹ جمع ہو چکے ہیں. موزمبک میں اسلامی بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں 33 یونٹ جمع ہو چکے ہیں. اٹلی کی اسلامی بھائیوں کی طرف سے میسج ہے 41 یونٹ کیش آ چکا ہے. 112 یونٹ کی نیتیں آ چکی ہیں. 8 تولے سونا بھی آ چکا ہے. سردار آباد مجلس تاجران کی طرف سے 200 یونٹ ان کی ترکیب بن چکی ہے. ہمارے اشفاق ماموں ہیں, ان کے 1 یونٹ کی انہوں نے نیت کی ہے. پاپا 11 یونٹ کی نیت کی ہے. ہمارے رشتہ دار بھی ہیں فیصل یعقوب, وہ اپنے والد مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کے گھر میں ان کے جو کام کرنے والی ہیں وہ شدید بیمار ہو گئی ہیں. صبح ان کا آپریشن ہے اور بڑا خطرناک آپریشن ہے. وہ یہ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ باپا دعا کر دیں کہ ان کا آپریشن نہ ہو, وہ بیچاری آپریشن سے بچ جائیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. پیارے حبیب کے ساتھ سیرانی کابینہ سے 212 یونٹ ہو چکے ہیں. وہاں کے ذمہ داران کا میسج ہے. کینیڈا سے فہید بھائی ہیں, 1 یونٹ ہو چکا ہے. تنزانیہ والے باپا مقابلے میں شامل ہیں, $13,000 کر چکے ہیں. الحمدللہ. اچھا, ڈچ کوٹ, یہ نام باپا میں نے تو پہلی بار سنا ہے. ڈچ کوٹ سے ½ کلو چاندی کی ترکیب بن گئی ہے. اچھا, نیپال گنج والے بھی پیچھے نہیں باپا, 2 یونٹ کی نیت کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ 5,000 نیپالی روپے بھی دیں گے. تو ماشاءاللہ یہ نیتیں بھی ہیں, نیتیں بہت جمع ہو گئی ہیں, کالیں بھی بہت ساری ہیں. مگر ہم نے چونکہ کہا تھا کہ ہم آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھاتے جائیں گے. اندلس اسپین میں نگران شورا تشریف لے گئے تھے, اس کے مناظر دیکھیے, پھر اس کے بعد امیر علیہ سنت سے مزید مدنی پھول لیں گے کہ دیکھیے دنیا میں مسجدیں بنانے کی کتنی ضرورت ہے. آئیے چلتے ہیں اسپین. ہند کے ایک عیسائی بھائی نے 6 یونٹ دینے کی کیا بات, نیت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرے مدنی چلے کے ناظرین, قرطبہ شہر میں ہوں. یہ چونکہ ایک اسلام کا مرکز رہا ہے, تعلیمات کا, دینی تعلیمات کا, قرآن و حدیث کا, علماء فقہا یہاں آئے, تو اب زیادہ مطلب یہاں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. اے خاصا رسول وقت دعا ہے. ہم اس وقت منبر اور محراب کی طرف بڑھ رہے ہیں. امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. بہت واضح طور پر یہاں پر قرآن مجید کی آیات, سورہ حشر کی آخری آیات یہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ اسی کے ساتھ انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے, مگر ہم اس طرف نہیں جا رہے, ہم مسجد کی طرف ہیں. اے خاصا رسول وقت دعا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں پر نماز و جماعت ادا کی جائیں گی, یہاں کی در و دیوار اذانوں سے گونجے گی انشاءاللہ. امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں, دل تو بہت کر رہا تھا یہاں کھول کر اذانیں دوں, ہم یہاں سجدے کریں, لیکن یہاں کچھ بھی نہ کر سکے. منبر اور محراب کے آگے پٹیاں لگا دی گئی ہیں, منبر کو دیکھ سکتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے. عاشقان رسول کیا ہم اور مسجدیں نہیں بنائیں گے اسی اندلس میں, اسی اسپین میں, دنیا کے خطے خطے میں, جہاں اذانوں کی آوازیں ہوں, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتو. شکوہ ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے, دیکھے کہ یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. کہ مسلمانوں کیا تم شراب نہیں چھوڑو گے, تم شراب نہیں چھوڑو گے, چھوڑ دو شراب, چھوڑ دو گناہوں کی عادتوں کو. ہم ایک بار پھر ایک اور نیک بن کر انشاءاللہ دنیا میں آقا کی سنتوں کو عام کریں گے. جی ہاں, میں آپ کی غیرت کو قرطبہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر للکار رہا ہوں. ہر سننے والا نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بناؤں گا, مسجد میں اپنا حصہ لوں گا,
اپنے بچوں کو نمازی بناؤں گا. میں انشاءاللہ اس زمین کا چپا چپا اپنے سجدوں سے، ہر مسلمان نیت کرے جہاں آپ رہتے ہیں سجدوں سے زمین کو بھریں گے، اللہ کا ذکر سے زمین کو بھریں گے، ذکر و درود سے زمین کو بھریں گے، اپنی مسجد کی حفاظت کریں گے، اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کریں گے. آج افسردہ دل یہ یہاں سے لوٹ رہے ہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہماری مسجد ہے کہ اس میں آپ کتنا نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنی عبادت کر لیتے ہیں، اذان کا کیا جواب دے لیتے ہیں. افسوس، 7 کروڑ افسوس. آ جاؤ مسجد بھرو، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، مسجد بناؤ، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، اور دنیا کے چپے چپے میں دین کا اور سنتوں کی خدمت کا کام کریں، اپنے آپ میں عمل پیدا کریں. جن بے عملی، جن نا اتفاقی کی وجہ سے آج اسپین ہم سے چلا گیا، اندلس ہم سے چلا گیا، ہم اس بے عملی کو نکال باہر کریں اور اپنی زندگی کو بعمل بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اپنی اسلامی بہنوں کو پردہ کرائیں، داڑھی والے بنیں، پوری مٹھی داڑھی والے، امامے والے بنیں، اور مسجد برو تحریک میں شامل ہو جائیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اللہ اللہ اللہ. قرطبہ کی وہ مسجد، باپا مدنی مساجد بنانے کی پھر کس قدر ضرورت ہے؟ اور یہ بھی بڑی اہم بات نگران شورا نے فرمائی کہ وہاں تو چلے نماز پڑھنا منع ہے، لیکن ہمارے ممالک میں تو مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، پھر بھی ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. یہ مرکز الاولیاء میں ایک مسجد ہے، وہ مسجد کی زیارت کی ہے، آپ نے بھی کی ہوگی. جی باپا. وہ مسلمانوں نے جوش میں آ کر ایک رات میں بنائی تھی، اور ایک ایک اینٹ پر ایک ایک مسلمان شہید ہوا تھا، یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں. ایسا ان دنوں وہاں ٹینشن تھا، اور کفار جو تھے وہ اس میں رکاوٹ تھے مسجد کی تعمیر میں، مسلمانوں نے بنا دی. نام اس کا مسجد ہے شب بھر ہی کہتے ہیں باپا، ہے نا؟ مسجد شب بھر بھی اسے کہا جاتا ہے. مسجد شب بھر. تو مگر مسجد تو بنا دی، نمازی کہاں سے لائے؟ تو اس پر وہ ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہا تھا، اسی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. افسوس. اب ظاہر ہے کہ وہ ہم نے مسجدیں خالی چھوڑ دی، ہم بے عمل ہو گئے. اب وہ جو قرطبہ کی جامع مسجد، یہ وہ تاریخی مسجد، اب کیا وہ تفریح گاہ پاپا غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنا دی گئی ہے. اس میں ایک طرف جی بنا دی گئی ہے، لیکن ایک مطلب ایک تفریح گاہ کا ٹائپ کا کہ وہاں خالی آدمی جا سکتا ہے، سیر کر سکتا ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے، میوزیم بن گیا ہے. جی. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ اب پاپا مسلمانوں کی بے عملی. ایک جگہ نہیں ہے، دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مسجدیں جو ہیں وہ میوزیم یا لائبریری میں تبدیل کی گئی ہیں، یورپی ممالک ہیں، اور جہاں کئی مساجد ایسی جو بند پڑی ہوئی ہیں. کہیں باڑے بن گئے، جی. وہ مویشی باندھے جاتے ہیں. اللہ اللہ. بچے ان مسجدوں میں جا جا کر اسی ویران کر دیے کہ وہ بچے جا کر گندگی کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ اور جو کرتے ہیں نا. یہ تو یہ مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے مسلمانوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. ایک فارسی مقولہ ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں بھوت کا بسیرا ہو جاتا ہے. یہ مشہور بھی ہمارے ہاں کہ جو گھر ویران پڑا ہو، خالی پڑا ہو برسوں تک، لوگ اس میں رہنا پسند نہیں کرتے کہ اس میں جن کا بسیرا ہو جاتا ہے جو تنگ کرتا ہے. تو اب مسجدوں کو ہم نے خالی چھوڑا، نمازیوں سے خالی ہو گئی، تو دشمن نے قبضہ کر لیا. ہوا یہی ہے.
ورنہ یہ قرطبہ یہ اسلام کا عظیم مرکز تھا. نہ جانے کیسے کیسے محدث اور کیسے کیسے علماء نے وہاں جنم لیا، لیکن آج صرف اس کی داستان رہ گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے افسوس کرنے والا نہ دل ہے نہ رونے والی آنکھ ہے. مدینہ. جی آئی صاحب. جی آئی صاحب. اچھا باپا وہ ویڈیو تو ہے لیکن آڈیو کا پرابلم ہے. اب یہ قرطبہ کی جیسے جامعہ مسجد دکھائی گئی، چونکہ اب ہم وہاں پر حاضر ہوئے تھے، اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے بہت کچھ کاٹ دیا گیا ہے، اور حکمت عملی کے تحت یہ ویڈیو کافی طویل ہے ہماری، کیونکہ جو کیفیت ہم نے اس جگہ دیکھی اس کا مطلب وہ اندازے سے باہر ہے. اس کی جو عرض کروں آپ کو، تو کیونکہ یہ یہاں پر سینکڑوں مساجد مسلمانوں نے بنائی، 850 سال کی یہاں حکومت رہی مسلمانوں کی. طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اندلس کو فتح کیا تھا، حتیٰ کہ جب یہ اپنے قافلے کے ساتھ اس کی فتح کی طرف بڑھ رہے تھے تو کشتی میں، کتابوں میں لکھا ہے کشتی میں انہوں نے باقاعدہ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ باقاعدہ میں نے پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بیان کیا تھا کہ وہاں پر مطلب مجھے زیارت ہوئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طرح بڑے خوش گئے تھے. اور دریا پر اتر کر انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ کشتیاں جلا دی، اور اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھے. تو وہاں مطلب کہ یہ ساری تاریخ پڑھی میں نے اندلس کی، اسپین، اور پھر قرطبہ کی جامعہ مسجد. یہ آپ نے بھی اس کو آپ نے یہ لکھا ہے نیکی کی دعوت، جو کتاب وقت المدینہ نے شائع کی ہے امیر سنت نے، اس کے 539 صفحے پر قرطبہ کی جامعہ مسجد کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. امیر سنت نے لکھ کر دی ہے کہ یہ کس طرح مطلب کہ مسلمانوں کو ملی، کس طرح یہ پوری ہوئی، کس طرح یہ پھر آدھا آدھا ہوا. لیکن اب اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پر نہ اذان کی اجازت ہے، نہ تسبیح، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جیسا ابھی آپ نے فرمایا نا، خالی آ کر، یعنی گویا کہ ہم آ کر خالی دیکھیں کہ کس طرح ہے. بالکل اس کی دوسری طرف وہ ان کی عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے. تو یہ مطلب ایسا عجیب و غریب وہاں پر حالت ہے. یہ جو ہے نا وہ ہم جو تسبیح وغیرہ کر رہے ہیں، یہ بس اپنے طور پر ہم نے حتی الامکان کوشش ہی کر لی، ورنہ وہاں تو آپ کو مطلب ہم تو کہ شروع سے جوتے اتار کر گئے تھے، ورنہ اگر آپ باہر جوتے اتارنے کی کوشش کریں تو آپ جوتے نہیں اتارنے دیں گے، آپ اپنے جوتے پہن کر اندر جائیے. تو ایسا مطلب کہ ماحول ہے. تو وہاں سے باہر نکلنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت تھی، اور یہی مطلب ذہن تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین تک ہم یہ بات پہنچائیں کہ چلو ہم، جیسے میں نے بھی کہا کہ وہاں نہ نماز کی اجازت ہے، نہ سجدے کی اجازت ہے، کوئی ایسی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا قرطبہ کی جامعہ مسجد ہی ایک مسجد ہے جس میں اجازت نہیں ہے؟ آپ کے محلے میں بنی ہوئی، آپ کے شہر میں بنی ہوئی سینکڑوں مساجد ہیں جہاں ہم سجدہ کرنے نہیں جاتے. مطلب وہاں جا کر آدمی کو قدر ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے محلے میں مسجد ہے، ہمارے علاقے میں مساجد ہیں، وہاں ہم سجدہ تک نہیں کرنے جاتے. یعنی مجھے ایک مطلب وہ امریکہ یا کہیں سے ایک اسلامی بھائی یہاں ہمارے پاکستان آئے تھے، تو انہوں نے اذان کی آواز سنی، تو اذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے چاہا کہ وہ فوراً اتر کر مسجد میں جائیں. تو وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تھے ادھر، آپ سمجھ سکتے کیسے، یار کیا اتنی جلدی، ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا، ابھی تو جماعت کو ٹائم ہے. تو وہ امریکہ سے آئے ہوئے مسلمان نے جواب دیا کہ تمہیں کیا پتا کہ اذان کی مطلب ہمیں کتنی وہ ہوتی ہے، ہمیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 15-20 کلومیٹر ڈرائیونگ کر کے جانا پڑتا ہے. یہاں رہ کر تم گھر میں بیٹھ کر اذان کی آوازیں سنتے ہو، تم نصیبوں والے ہو. تو دنیا میں ایسی کئی جگہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں مگر اذان کی آواز نہیں سن سکتے. ہم نے بھی جا کر دیکھا ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان رہتے ہیں لیکن اذان کی آواز نہیں سنتے. اچھا مسلمان رہتے ہیں، ان کے قریب مسجد بنی ہوئی ہے لیکن جا کر یہ نماز نہیں پڑھیں گے. قرطبہ کی جامع مسجد میں جا کر دل جلتا ہے، اور بہت مطلب کہ ایک جذبات اپنے طور پر وہ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب دوسری طرف آپ غور کرتے ہیں تو جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد تو مسجد ہے، اس کی اپنی تاریخی حیثیت
مت جا اپنی جگہ. مسجد تو مسجد ہے سجدہ کرنے کی جگہ, لیکن محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ محلے کی مسجد کے اندر ذکر اذکار کرنے کے لیے کون بیٹھ رہا ہے؟ اور ہمارے یہاں جو مساجد زیر تعمیر ہوتی ہیں, جس کے لیے آج ہم ٹیلی فون لے کر الحمدللہ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے, تو یہ تو جہاں جہاں بھی مطلب کہ عاشقان رسول ہیں اپنے علاقے میں اپنے محلے کی جو مساجد ہیں اس کو تو ٹھیک ٹھاک آباد کرنے کی بابا کوشش کرنی چاہیے نا. یہ بہت ابھی میں یقین مانے عبدالحبیب بھائی, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں 80% اپنے جذبات کو دبا چکا ہوں. جی ایسا وہ مووی ہم نے کلپ دیکھا ہے اور ہم نے واقعی اس میں سے بہت چیزیں کاٹ دی تھی. اس وقت جو آپ کے قافلے والوں کی کیفیت تھی, اور یقیناً یہ مناظر دیکھ کر کون سا مسلمان ہے جس کے دل پہ رنج نہیں ہوگا کہ اتنی شاندار مسجد مسلمانوں نے بنائی اور اندلس مسلمانوں کا مرکز رہا ہے. مفتی صاحب آپ بھی کچھ فرما رہے تھے کہ وہاں شفا شریف بھی وہاں لکھی گئی ہے. شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے تھے, وہ بھی اندلس. تو شفا شریف اسی ملک میں لکھی گئی ہے, اور صرف قاضی ایاز نہیں, بڑے اکابر علماء کرام جو ہے وہ یہیں کے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے وہ بھی یہیں پر آئے تھے, اور یہیں اسی لیے فقہ مالکی جو ہے وہ اندلس کے اندر سے زیادہ تھی. اب ایسا مرکز اور آج وہاں یہ حال ہے کہ میں آپ کو عرض کروں عبدالحبیب بھائی کہ امیر سنت نے نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 540 پر لکھا ہے کہ افسوس ہمارے گناہوں کی نحوست بڑھتی چلی جا رہی ہے. دنیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% بتائی جاتی ہے, وہاں بے عملی کا ایسا زبردست پھیلاؤ آ گیا کہ اب رجب المرجب 1432 سینہ ہجری 2011 سینہ عیسوی جون کے مہینے کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے پر قانونی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اللہ اللہ. افسوس نمازوں سے ہماری دوری کی وجہ سے مسجد خالی دیکھ کر اور ہمیں اللہ کی عبادت سے بے رغبت پا کر دشمنان اسلام ایک دم خباثت پر اتر آئے ہیں اور ہمیں اسلامی اقدار سے دور کرنے کی نت نئی سازشیں کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور باعمر رہیں, اس لیے ہمارے دینی مراکز یعنی مساجد کی کو ہدف یعنی نشانے پر لے لیا ہے, اور ہم ہیں کہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے ہی سے فرصت نہیں پاتے. بعض روح فرسا خبریں سنیے, اور اگر دل زندہ ہے تو صدمے سے سر دھنیے. ایک ملک میں غیر مسلموں نے 157 مساجد کو تالے لگا دیے اور مساجد کو تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا. سرکاری تحویل کے بہانے 324 مساجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا. ایک ملک کے ایک شہر میں 92% مساجد کو رہائش گاہوں اور مویشیوں کے باہروں میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح ایک ملک کے ایک قصبے میں مسجد پر ناجائز قبضے کر کے اس میں اپنے باطل معبودوں کے مجسمے رکھ دیے گئے. اسی طرح ایک اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ترک مسلمانوں کی ایک مسجد کو آگ لگا کے شہید کر دیا گیا. کسی ملک کے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ کمیونسٹ انقلاب سے پہلے ہمارے ملک میں 1200 مساجد موجود تھی, جن میں سے اکثر غیر مسلموں کی عبادت گاہ, اسٹور, عجائب گھر میں تبدیل کر دی گئی. تو یہ جو ابھی وضاحت کی جا رہی ہے, یقیناً ہم الحمدللہ مساجد کی تعمیرات اور مساجد کو اور مدارس کو ان سب کو صحیح بنانے کے لیے اور جو کچھ کر رہے ہم کر رہے, مگر میٹر یہ کہ مساجد آباد کی جائے, آباد, اور مساجد آباد ہوگی نمازیوں سے. اللہ اللہ اللہ. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. یعنی باپا مسجدیں بنانی بھی ہیں اور پھر اسے آباد بھی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. مسجد آباد کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرتے رہنے کی عادت بنائیے. جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں, ان سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیے. آپ غور کر لیجئے, آپ تجربہ کر لیجئے, آپ غور کریں کہ جو والد بچپن سے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر سر میں ٹوپی لگا کر جمعے کا غسل کروا کر مسجد کی طرف لے کے جاتے تھے, آج ان کے بچوں میں تقریباً وہی عادتیں ہوتی ہیں. جمعہ کو اٹھیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, جمعے کے لیے ٹوپی الگ انہوں نے دھو کر رکھی ہوئی ہوتی ہے.
اور جمعے کا الگ انہوں نے کرتا شلوار دھو کر رکھا ہوتا ہے, سرما بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. پورا جمعہ کا اہتمام کریں گے کیونکہ انہوں نے والد صاحب کو بچپن سے جمعہ کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر یہی والد صاحب بچپن سے جب بچے کی عمر مسجد میں جانے جیسی ہو جاتی ہے, میں اس وقت سے عرض کر رہا ہوں, اگر اپنے اسی مدری منع کی انگلی پکڑ کر وہ مسجد کی طرف لے کے جاتے تو آج الحمدللہ آپ کا یہ مدری منع فجر میں بھی مسجد میں جاتا ہوا نظر آتا, جو کہ مدری منع نعرہ بڑا ہو گیا, اب اس کے اپنے مدری منع ہو جاتے ہیں. تو مسجد برو تحریک یہ گھر سے چلے گی. جب وہ مسجد میں جانے کی عمر نہیں ہے تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائے, والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائے. یعنی مسجد آباد ہوں گی نمازیوں سے, مسجد آباد ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے. اسی طرح دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی اور جو اس وقت ہیں سب کے سب یہ نیت کرے کہ مسجد میں درس دیں گے, مسجد میں درس سنیں گے, مدری حلقہ مسجد میں درس. اسی طرح مسجد کے دیگر جو ہمارے مدنی کام میں جو مسجد میں کیے جاتے ہیں یہ سب مسجد کو آباد کرتے ہیں. اگر ہم مسجد بنا لیں اور مسجد کو آباد نہ کریں تو کیسے ہوگا؟ اسی طرح مسجد میں دل لگائیں, قرآن کی تلاوت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں, اوراد و وظائف کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں. مسجد میں دل لگے گا انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگ پا رہا. کہ مسجد میں دل کیسے لگے؟ دنیا بھر میں اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے, مسجد میں دل کیسے لگے؟ ایک تو میرا ایک یہ سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا ربی بھائی کہ آپ نے جیسے غریبوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ عطیات دینے چاہیے, لیکن اب یہ کہ اس میں یہ رہنمائی کر دی جائے کہ بیچارہ جو غریب یہ کہ آپ کی بات تو سن تو رہا ہے لیکن اس کا 20 یا 25 یا 22 تاریخ کو مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ بیچارہ اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں گھر میں نہیں چلا پا رہا تو یار میں مسجد کا چندہ نہیں, یہ سارے چندے اور یہ مدرسے جامعہ کے لیے عطیات کیسے دوں؟ تو اس کو ایسی کیا آپ مدنی سوچ دیں گے, مینٹلی اس کو ریلیکسیشن دیں گے, اس کے قلب کو اس کے ذہن کو وسعت دیں گے کہ وہ اس حالت میں بھی رائے خدا میں خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے. بھائی صاحب اس میں عرض یہی ہے نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی موضوع پر مفتی صاحب اور باپا نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی کہ ایک جو ہے وہ 1 روپیہ بھی جو ہے, 1 درہم بھی جو ہے وہ 1 لاکھ پر سبقت لے جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملانا چاہیے, اور یہ تو گویا اللہ سے تجارت ہے, راہ خدا میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ نے چاہا مال میں اضافہ ہوگا. تو آج کوئی بھی ہمارا مدنی چینل کا جو ناظر ہے وہ ایسا نہ رہے کہ جس کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ ہو. اور جس طرح بار بار اوپر جو سکرین ہے اس پر ہمارے جہاں جہاں مراکز میں آپ جمع کروا سکتے ہیں, یہ مراکز جہاں جہاں ہمارے اسلام میں موجود ہیں رات بھی ہوں گے اور کل دن میں بھی وہاں ہوں گے, تو وہاں جا کر بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں. بہت سارے طریقے جس سے آپ اماؤنٹ جمع کرا سکتے ہیں. اچھے موقع پر چلایا جی, کیونکہ واقعی مطلب کہ یہ حالانکہ تھوڑا پرانا, میں یو کے سو کر آیا اس سے چند ماہ ہو گئے جی, لیکن یہ یوں لگتا ہے کہ یہ ابھی تک چلا ہی نہیں تھا اور یہ شاید اسی موقع کے لیے رہ گیا ہوگا یہ ویڈیو کلپ. جی جی جی, تو اللہ کرے کہ وہ ایک مسجد کہ جو مسلمانوں کا مرکز تھی آج وہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس ایک درد بھرا الفاظ سن کر, ایک درد ہے اس کے اندر اگر محسوس کرے تو, لفظوں میں درد ہے, مطلب کہ اللہ نصیب کرے ہمیں قلبی درد. تو اس کو سامنے رکھے کہ آپ نیت کریں, ہر اسلامی بھائی جتنے بھی اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں, اسلامی بھائی جو بھی عاشقان رسول ہیں, ہم اپنی زندگی میں مسجد بنائیں گے یا مسجد پورے بنانے کی اگر ہماری پوزیشن نہیں ہے تو کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ نہ لیا ہو. کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. کالز بہت ساری جمع ہیں, ہم کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اطہر بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مائک اٹھایا. اطہر بھائی کوئی بڑا اعلان نہیں آتا, آپ چھوٹے چھوٹے اعلان کرتے ہیں, اتنا بڑا شعبہ ہے آپ کے پاس. بڑا اعلان کرنے لگا, کوئی بڑا کریں, آپ دیکھیں شاندار جاندار والا. انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ سردار آباد سے اب تک کی کارکردگی کے مطابق 38 یونٹ, مرکز الاولیاء سے 31 یونٹ, راول پنڈی سے 23 یونٹ, ملتان شریف سے 8 یونٹ, دارالمدینہ گجرات سے 35 یونٹ, دارالمدینہ واہکینڈ سے 13 یونٹ اور گلزار طیبہ سے اب تک 11 یونٹ کی کارکردگی ملی ہے. اس طرح کم و بیش 185 یونٹ دارالمدینہ سے الحمدللہ اب تک کی کارکردگی ہمیں موصول ہے. اس طرح مدرسۃ المدینہ کے کم و بیش الحمدللہ 163 یونٹ کی کارکردگی الحمدللہ اب تک ذمہ داران نے ہمیں پیش کی ہے. اس طرح ابھی بھی مدرسۃ المدینہ اقصی مسجد ہمارا باب المدینہ میں جو ہے
اس کے ایک مدنی منع اور سرپرست حاجی غلام نبی صاحب، ان کی طرف سے الحمدللہ 12 یونٹ کی کارکردگی بھی ملی ہے۔ ماشاء یا اللہ، مجھ سے اعلان کروا لو عبداللطیف بھائی۔ جی جی کر لیں ایسا، کر لیں، اعلان کر لیں۔ الحمدللہ میں کابینہ میں حاضر تھا، اس کو 412 یونٹ کی آپ نے وہ دی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں ہدف دیا ہوا تھا۔ جی جی جی، الحمدللہ 1600 یونٹ ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1600 یونٹ نکلے آپ۔ 1600 یونٹ لکھ لیں۔ چلو بھائی اب آؤ۔ ہاں 1600 یونٹ ہو لیکن گئے۔ ایسا وہ 1601 کابینہ کے ہیں یا جس ملک میں آپ ہیں وہاں 4 کابینہ ہے، ایسا تو نہ کریں نا، یہ ایک کابینہ 1600 کرے گی؟ بھائی ہم نے جب ایک کابینہ میں 1600 کر دی تو باقی تو وہ دوسرے کرتے رہیں گے نا، صحیح ہے، صحیح، کیا بات ہے، کئی ملکوں سے کئی آ جائیں گے۔ تو وہاں نگران شورا ہے نا ایسا، اب آپ جہاں ہیں وہاں تو ہوگا ہی نا انشاءاللہ۔ چلیں اب میں شہر میں بیٹھا تھا، آپ چینل پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ ٹاپ 12 میں دیکھیں آپ، وہ بھی صحیح نہیں، آپ کی ریٹنگ بھی صحیح ہے۔ جس ملک میں آپ ہیں وہ ٹاپ 12 میں آتے نہیں آتے، امیدوار بڑے ہیں، لیکن اب دیکھیے میرے پاس بہت سارے میسیجز جمع ہو گئے۔ فیصل عزیز جیلانی ہے ساؤتھ افریقہ پریٹوریا سے، 3 یونٹ ان کی طرف سے ہیں۔ 11 یونٹ رمضان بھائی ہیں نیپال گنج سے، خاص دعا کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ عمان میں 22 یونٹ جمع ہو چکے ہیں۔ ماں تریدی کابینہ، یہ ہماری حجویری کابینات کی کابینہ ہے، 3 تولے سونا اور اب تک 34 یونٹ ہو چکے ہیں۔ ناروے کے 66 یونٹ ہو چکے ہیں، مزید 12 یونٹ موزمبک سے ہو چکے ہیں۔ نیروبی سے، کینیا سے 10 یونٹ کی اسلامی بہنوں نے نیت کی ہے۔ ایک بڑا زبردست اعلان ہے صاحب، ایک اسلامی بھائی کے پاس ایک بنا ہوا مکان ہے، وہ پورا مکان وہ دعوت اسلامی کو کہہ رہے کہ میں دے دوں گا جو 60 یونٹ کی رقم بنتی ہے۔ جامعۃ المدینہ جمال اتاری ہیں سردار آباد سے، انہوں نے 10 یونٹ کی نیت کی ہے۔ حسن پروانہ سردار آباد سے 41 یونٹ کی نیت کی ہے۔ ناظم جامعہ ہے میرپور سے، انہوں نے 6 یونٹ کی ترکیب بنائی ہے۔ یو ایس اے کی کارکردگی آ گئی ہے، میدان میں آ گئے امریکہ والے، اور امریکہ میں اب تو دن ہے، آج پورا دن آپ کو مل رہا ہے ٹیلی تھون کے لیے، ہم رات دیر تک جائیں گے، آپ کا تو دن گزر رہا ہے۔ تو یو ایس اے مکی کابینہ 121 یونٹ، مدنی کابینہ 80 یونٹ، قادری کابینہ 41 یونٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔